زندگی کے اندر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جب بادل زیادہ کالے ہو جائیں، گھٹائیں چھا جائیں، تو پھر بارش بڑی خوبصورت برستی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بادل زیادہ بارش نہیں برساتے۔ اللہ عز و جلال کسی کو آزماتے نہیں ہیں۔ یہ معمولی سی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کس طرح یحییٰ علیہ السلام کو گھسیٹ کے یہودی اپنے ڈیرے پہ لا کے ذبح کر دیتے ہیں، میں اور آپ سیدنا یحییٰ سے زیادہ عزت والے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ پچھلی قوموں کھڑے کھڑے انسانوں کے سر پہ آرا رکھ کے چیر کے تو ٹکڑے کر دیتے تھے، ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اگر تم شکر کرو تو اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دینا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ شکر سے عذاب ٹلتا ہے۔ اور میں راز ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں، اگر مجھے اور آپ کو یہ راز سنبھالنا آ جائے تو اللہ میرا اور آپ کا بھرم اور عزت ساری زندگی سنبھالے۔ انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، اگر میرے بارے میں حسن ظن ہو تو میں فیصلہ بھی اچھا ہی کرتا ہوں، اور اگر میرے بارے میں گمان برا ہو تو میں اس کے گمان کا بدلہ اسے دیتا ہوں۔ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاه، میں تو اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں علم و قدرت کے ساتھ۔ میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں، حرکت بعد میں ہوتی ہے، میری رحمت کا نزول پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے دلوں سے پوچھیے آپ کا رب کے بارے میں ذہن کیا ہے، گمان کیا ہے؟ آج ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ بس اگلے 6 مہینے ہم ہیں، پھر کیا ہے؟ پوری زندگی ہم نے تو آنا ہی نہیں۔ اور کوئی بادشاہ ایسے بھی ہیں کہ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ کہہ بھی دیتے ہیں بس جی اب یہاں کس نے رہنا ہے، سارے گئے، مر جائیں گے اگر رہیں گے، کوئی نہیں مرے گا۔ اللہ عز و جلال چاہتے ہیں تم نے بیویوں کی بہت خدمت کر لی، بچوں کی، اب والدین سے بھی مل لو، کچھ ان کی خدمت کر کے بھی نیکیاں کما لو۔ اکیلے رہ کے عیاشی تو کر لی ہے اور عبادتیں بھی کی ہیں، ایک عیاشی، اس کو عیاشی میں عربی کا لفظ بول رہا ہوں، اردو پنجابی کا نہیں، ایک تعایش اور عیاشی وہ بھی ہے کہ آپ رشتہ داروں سے مل کے زندگی گزاریں، یہ اصل زندگی ہے۔ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مومن اچھا ہوتا ہے جو رشتہ داروں سے مل جل کے رہتا ہے، ان کی تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے۔ اس مومن سے جو اکیلا رہتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں آتی، اس مومن سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ رحمت کا جب میں مطالبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، آئیے اپنی بات کی طرف، تو میں اسلام اور ایمان کے ساتھ ساتھ میں اللہ عز و جلال سے رزق بھی مانگتا ہوں۔ قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا۔ قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، میرے پیارے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو اگر خزانے رحمت کے رزق کے اللہ آپ کو دے دو نا تو آپ ساری دنیا کو مار دو، خرچ ہی نہیں کرتے۔ بخل اتنا تمہارے اندر آ جائے گا اس ڈر سے کہ ختم نہ ہو جائے، آپ کچھ خرچ کریں گے نہیں، دنیا زندہ نہیں رہے گی۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے رزق کے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں۔ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بیماری اتری نہیں۔ بخل اتنا آ گیا ہے، صلاحیت کا بخل،
کسی بندے کے پاس صلاحیت ہے وہ دین کے لیے خرچ نہیں کرتا. مال کا بخل، مشورے کا بخل، نہ جانے کتنے کتنے زاویے ہیں جس میں ہم بخل کرتے ہیں. اور حالت یہ ہے، ہم چکے کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس کبھی لوگ آ جاتے ہیں دعا کر دیں نقصان بڑا ہو گیا. تو مجھے ایک واقعہ نا بہت سبق دیا. ایک شخص نے آ کے کہہ دیا جی بہت نقصان ہو گیا تو دعا کیجیے. میرا خیال ہے آپ بھی الحمدللہ مجھ سے زیادہ ایمان والے ہیں، اگر آپ کو بھی کوئی بیچارہ مسلمان کہے تو آپ کے دل میں بھی نرمی آئے گی. تو مجھے خیر بڑا پریشانی کا سامنا ہوا کہ بندہ مجھے نیک لگتا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے پہلی صف میں، تو پتہ نہیں اس کا کیا نقصان ہو گیا. تو میں نے ویسے تو کبھی ضرورت نہیں سمجھی کسی کے معاملات میں دخل دینا، لیکن میں نے پوچھ لیا کتنا کو نقصان ہوا ہے. کہتے جی 35 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. تو میں تھوڑا سا اور پریشان ہو گیا کیونکہ 35 لاکھ اٹ مینس کہ 35 لاکھ ہے، خاصی ایک اماؤنٹ ہے. میرے دل میں آیا کہ اس کے لیے تو بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، لیکن ساتھ اس نے جب وہ کلیریفیکیشن دی، میں نے کہا جی کیسے اتنا زیادہ اچانک سے نقصان ہو گیا؟ کہتے جی کیا بتاؤں، پچھلے سال 1,85,00,000 روپیہ جو ہے پروفٹ ہوا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ ہوا ہے. لا الہ الا اللہ. میری پریشانی ڈیزالو تو ہوگی، یعنی اس بیچارے کو یہ پریشانی ہے کہ میری پروفٹ کی ریشو کم ہوئی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج آپ یوٹیوب پہ جائیں وہ کنکریاں بچے کھا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہیں وہ گھر کا سامان پھینک کے چل جاتے ہیں، وہاں سے رزق تلاش کر رہے ہیں. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دنیا میں پریشانی کا واحد ایک دور کرنے کا حل یہ کہ زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارو، خواہش سمجھ کے نہ گزارو. ضرورت اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، حدیث کہتی ہے کہ اگر 2 وادیاں سونے کی مل جائیں تو بندے کی خواہش ہوتی ہے نہیں، تیسری ملے تو مزہ آئے. اور تعجب کی بات ہے ساتھ ہی حدیث نے کہہ دیا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کے منہ کو بھرے گا، آدم کی اولاد کے منہ کو اگر بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی، اس سے پہلے بھرتا نہیں ہے. اور آج ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ 22 گرام کی روح، یہ 2.25 تولے بنتے ہیں تقریباً. روح کو جو آج ڈیفائن کرنا چاہے یورپ نے کہ اس کا وزن کتنا اور کیا ہے، کتنے سالوں کے بعد ہم نے ایک نتیجہ پیش کیا ہے کہ روح جو انسان کے کسی بھی جسم کے کونے خدرے میں چھپی ہوتی ہے اس کا وزن 22 گرام ہوتا ہے. یہ روح جس دن نکل جاتی ہے سب سے پہلے جو چیز بدبودار ہوتی ہے وہ انسان کا پیٹ ہے، جس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے، سٹیٹس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے. اور بعض لوگوں کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ یقین مانیے، اور حدیث میں آتا ہے جس کے پاس صبح کا کھانا میں یغدی ہی میں یعشی، صبح کا کھانا اور شام کا کھانا ہو، یعنی 2 ٹائم کا جس کے پاس کھانا ہو اور وہ بیمار نہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ نے پوری دنیا کی نعمت اس کی جھولی میں ڈال دی ہیں. صبح شام کا کھانا اور بیماری نہیں اور ساری دنیا کی نعمت اس کے پاس آ گئی ہیں. تو جس کے پاس اگلے 100 سال کا کھانا ہو اور وہ روتا رہے، اس بیچارے کی قسمت میں پھر رونا لکھا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انفق علیک، حدیث قدسی ہے، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں میرے بندے تو خرچ کرنا میری راہ میں تجھ پہ کروں گا. اب یہ بندے اور رب کا مقابلہ ہے، کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ اللہ ذو الجلال جیتیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ زیادہ خرچ کر سکے اور اللہ اتنا نہ دے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، آج ایک باپ بیٹے کو کہتا ہے خرچ کرو جتنے چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں، ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کرو خرچ. اس لیے بلال سے کہتا ہے انفق وَلَا تَخْشَ مِن ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، بلال خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف تجھے نہیں ہونا چاہیے. اور سیدہ ام سلمہ سے کہا تھا لا توعی فیوعی اللہ علیک، گن کے نہ دیا کرو اللہ بھی گن کے دیں گے. یہ حدیث سے پتہ نہیں کیوں میں اور آپ بھول جاتے ہیں.
اور امام زہری کی بات سن کے اور پڑھ کے پریشانی ہو جاتی ہے. وہ کہا کرتے تھے الدینار عندی کبعرہ، درم و دینار میرے نزدیک صرف اتنے ہیں جتنا فضلہ ہوتا ہے جانور کا، اس سے زیادہ میرے سامنے اس کی قیمت ہی نہیں. لیکن آج مال تو بنا تھا انسان کی خدمت کے لیے، لیکن بیچارہ انسان اس کا خادم بن گیا. خدمتیں بدلا نہیں کرتے، ہمیشہ بیویاں ہی خدمت کرتی ہیں خامدوں کی. جو خامد تعاون کرے وہ تو سنت ہے، لیکن وہ تعاون سے بڑھ کے خدمت تک پہنچ جائے اور وہ کام جو عورت نے کرنے ہیں اس کے لیے ایک بڑا سا پولائٹ لفظ بولتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھا انڈرسٹینڈنگ، رن مرید نہیں، ماشاءاللہ. تعاون میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے، اس کو پوری کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو اللہ عز و جلال پہ توکل سکھایا. پتہ نہیں یہ قصہ مجھے کتنا پیارا لگتا ہے اور میں بار بار ہی شیئر کرتا ہوں کہ قرآن نے صرف ایک لفظ بول دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. بندہ نیک تھا، فوت ہو گیا، 2 بچے اس کے، 2 بچے ہیں اور خزانہ اس نے دیوار کے نیچے دبایا ہے. میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کے فیوچر پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کتنی اللہ کو محبت ہے کہ میرے بندے ضائع نہ ہو جائیں. ہم کہتے ہیں بچوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ میری اور آپ کی بھی بننی. 1 ارب نیک لوگ جمع ہو جائیں صحابی نہیں بن سکتا. 1 ارب صحابی جمع ہو جائیں نبوت کا درجہ نہیں پا سکتے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. باپ نیک تھا، جب دیوار گر گئی تو اللہ نے 1 نہیں 2 پیغمبروں کو، موسیٰ اور خضر علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں نبیوں کو آرڈر دیا جاؤ میرے اس پیارے بندے کی اولاد کا خزانہ ظاہر ہو گیا تو ضائع ہو جائے گا، دیوار تم بناؤ مزدور بن کے. پلاننگ کی اللہ تعالیٰ نے. اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ چھڑاتے قوت تو تھی، وہ ایک لگا بیٹھے اس کو اور وہ بندہ مر گیا. بندہ تو مر گیا، وہاں سے پھر دوڑنا پڑا. جب وہ مدین پہنچے تو ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، بھوک بھی تھی، کوئی جگہ بھی نہیں تھی رہنے کی. ایک لفظ بولا جاتا ہے جاب لیس، صرف اس کے پاس نوکری نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانا ہے، بھوک ہے اور پاؤں میں جوتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. 2 بچیوں کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی، باقی سب لوگ پانی پلا کے چلے گئے. پوچھا بیٹا کیا ہے؟ کہا ہم سے پتھر اٹھایا نہیں جاتا. آگے بڑھے، صلاحیت کو نیکی کے لیے استعمال کیا، پتھر ہٹایا، پانی پلایا. واپس پاؤں جب جلے دوڑ کے درخت کی طرف آئے، چھاؤں میں کھڑے ہو کے ایک دعا کر دی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں فقیر ہوں تیری رحمت کا. اللہ تعالیٰ نے 4 خوشخبریاں صرف 2 کلمات پہ دے دی. خوشخبری کیا دی؟ ابھی کچھ وقت نہیں گزرا، ایک بیٹی آئی کہ میرے باپ بلا رہے ہیں. ان ابی یدعوک، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں. کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، آپ نے پانی پلایا. جب وہاں پہنچے تو صرف بدلہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ سب سے پہلا پیکج تیار ہو رہا ہے، کانٹریکٹ سائن ہونے لگا ہے. ہمارے 1 سال کا کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور سوچتے ہیں پتہ نہیں اب اگلا ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا. بہت سارے 3 مہینے سے پہلے چیزیں روک لیتے ہیں. نہیں رک جاؤ،
پتہ چل جائے لگے گا کہ نہیں لگے گا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثمانیہ حجج. کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے کہ 8 سال تک آپ میرے پاس کام کریں گے، کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، اور 8 سال اگر کام کر لیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی دوں گا. کھانے کا مسئلہ بھی حل، مکان کا مسئلہ بھی حل، 8 سال نوکری پکی ہو گئی، اور 7 نبی کی بیٹی اللہ ذوالجلال نے نکاح میں دینے کی ایک خوشخبری سنا دی. نکاح ہو گیا، اس کے لے کے جو ہی چلے ہیں، ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے 5واں انعام نبوت کا تاج سر پہ سجا دیا. آج یہ آیتیں کن کے لیے ہیں؟ کن کے لیے آیتیں؟ مسلمانوں کے لیے ہے. میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے جب مضبوط ہو جائے گا، اور میرے بھائی کسی چودھری سے انسان تعلق جوڑ لے، وہ نہیں چھوڑتا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ میں کیسے پیچھے ہٹوں، لوگ کیا کہیں گے. تو میری رب سے جو تعلق جوڑ لے تو اللہ اسے ضائع کر دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جلال کے وعدے جو ان میں کوئی خلل آ جائے گا؟ اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی وعدے سچی کرنے والا ہے. اللہ پہ ایمان اور توکل اللہ ہمیں نصیب فرمائے. رحمت سے مراد جہاں رزق ہے، رحمت سے مراد بارش بھی ہے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات. اللہ ذو الجلال کی رحمت کو نازل کرتے ہیں. وهو الذي ينزل الغيث. اللہ ذو الجلال بارش کو نازل کرتے ہیں. وينشر رحمته. اور اپنی اس رحمت کو دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. ہریالی جب آتی ہے لوگوں کے چہروں پہ بھی شادابی آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے. تو میں اور آپ جب اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں تو اسلام بھی مانگتے ہیں، ایمان بھی مانگتے ہیں، رزق کی فراوانی بھی مانگتے ہیں، اور بارشیں بھی مانگتے ہیں، اور وہاں ہم ہر قسم کی آزمائش سے حفاظت بھی مانگتے ہیں. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اللہ کے علاوہ جن کو تم پوچھتے ہو، بتاؤ اگر مصیبت آ جائے تو وہ ٹال سکتے ہیں، اور اگر اللہ عز و جلال آزمائش سے تمہیں بچانا چاہے تو کوئی تمہیں آزمائش دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو رحمت سے مراد مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچنے کی التجا ہے، اور اللہ مصیبتوں سے بچاتے ہیں. رحمت جب ہم طلب کرتے ہیں تو پھر ہم دشمن سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی رب سے التجا کرتے ہیں. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اگر اللہ عز و جلال دشمن سے تجھے پریشان کروانا چاہیں تو تم بچ سکتے ہو، اور اگر دشمن سے تمہیں بچانا چاہے، دشمن کی جرت کیا ہے کہ تمہارا کوئی نقصان کر دے. لیکن یاد رکھنا اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا
کارساز اور ولی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ ذل جلال کی محبت، اللہ ذل جلال سے حسن ظن، اللہ ذل جلال پہ توکل، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا، اس کو کم نہ کیجیے گا۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ رحمت سے مراد صرف دشمنوں سے بچاؤ نہیں، بلکہ رحمت سے مراد اللہ ذل جلال کی محبت بھی ہے۔ اللہ ذل جلال کی وہ خصوصی محبت ہے جس سے انسان کی زندگی میں لذت آتی ہے، اس کو پریشانیاں کبھی پریشان نہیں کرتی، بڑے سکون سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ ہوتی ہے کہ پریشان لوگ بھی ان سے ملاقات کر کے پریشانی ختم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ان کے دل میں ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ نے رحمت ڈالی ہوتی ہے۔ اس لیے سفیان ثوری کہا کرتے تھے لو علم الملوک ما فی ایدینا لجادلونا بالسیوف، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا ہمارے دلوں میں سکون کتنا ہے دین کی وجہ سے، تو یہ تلواریں لے کے ہمارے پیچھے دوڑے، یہ سکون ہمیں دو، ملے گا پھر بھی ان کو نہیں جب تک یہ عبادت نہیں کرے۔ یہ خاص سکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، جنہوں نے اتباع کی، جنہوں نے پیروی کی، اللہ کے احکامات مانے، اللہ نے خاص قسم کا سکون ان کے دل میں رکھ دیا ہوتا ہے، خاص قسم کی تسلی، خاص قسم کی خوشی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رکھی ہوتی ہے، مطمئن رہتے ہیں، ان کو پریشانی ٹینشن ہوتی نہیں ہے۔ یہ زندگی میں آتی ہیں ایسی پریشانیاں، لیکن کبھی ان کے دل میں استقرار نہیں پکڑتی۔ امام غزالی کہا کرتے تھے پریشان ہونا یہ تو انسانی فطرت ہے، انبیاء کو بھی پریشانی آئی، لیکن پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ بھلا کیوں؟ پریشانی تو انبیاء کو بھی آئی، پریشان ہونا انسان ہونے کی نشانی ہے۔ جب تک ہم انسان ہیں پریشان ہوں گے، لیکن مستقل پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ مومن ہو اور اللہ تعالیٰ پہ اس کو یقین ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آج انتحار کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں تو کینیڈین کرتے ہیں، امریکن کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی عالم ربانی نے بھی خودکشی کی ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ کسی قاری نے بھی، کسی حافظ نے بھی کی ہو؟ کیوں بھلا؟ وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دل کا سکون نہیں ہے، ان کو چین نہیں ہے۔ آخر مایوس ہو کے کہتے ہیں شاید جان چھوٹ جائے، مر جاتے ہیں، لیکن جان پھر بھی نہیں چھوٹتی۔ اگر اس طرح جان چھوٹتی ہوتی تو بڑی آسانی ہو جاتی۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی صحابہ کو سمجھایا اور حدیث بھی، اور 3 باتیں زندگی کا پیغام سمجھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ راز دیا تھا لن يدخل احدكم الجنة بعمله، میرے صحابہ تم میں سے کوئی شخص بھی عمل کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کرتے ہوئے سوال کیا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی عمل کی وجہ سے جنت نہیں جائیں؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته الواسعة، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جاؤں گا بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں۔ یہ پیغام اس قدر گہرا پیغام ہے کہ دنیا میں انسان جتنے بھی اعمال بجا لاتا ہے اسے کبھی بھی اپنے اعمال پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اس کو اپنے عمل پہ گمنڈ اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو انسان اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس طرح آخرت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم اور میرے معزز، یاد رکھنا دنیا میں بھی اس کی رحمت کے بغیر انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے ہر وقت اسی کی پناہ تلاش کرنا، ہر وقت اسی پر ہی توکل کرنا، اسی پر ہی اعتماد اور بھروسہ کرنا، یہ وہ سب سے آسان راستہ ہے جس سے آپ زندگی کی ہر مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، کور کر سکتے ہیں۔
سلف صالحین اور ہمارے درمیان یہی تو ایک فرق ہے۔ سلف صالحین کا اعتماد ہوتا تھا اللہ پر، گمان ہوتا تھا اللہ پر، وہ مان رکھتے تھے اللہ پر، نہ اللہ ان کا اعتماد توڑتے، نہ ان کا گمان توڑتے، اور نہ ہی ان کا مان توڑتے۔ ہمارا اعتماد اور مان ہوتا ہے انسانوں کی ہاتھوں سے بنائی ہوئی دوائیوں پر، انسانی سوچ اور فکر پر۔ یہ انسانی ناقص ہے، اس پہ کیا گیا اعتماد کیسے ناقص نہیں ہوگا؟ اس لیے آج کی اس نظم میں ہم صرف دو باتیں ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک اللہ ذوالجلال کی پناہ لینا، اور ایک اللہ ذوالجلال کے نام سے ہر کام کو شروع کرنا۔ یہ انسانی زندگی کی حفاظت اور انسانی زندگی کی تمام برکتوں کو انسان کے دامن میں جمع کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ پوری سیرت کا مطالعہ کیجئے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ نے کسی انسان کو اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نہیں جوڑا۔ ہمارے سامنے تو کوئی بات آ جائے نا تو ہمارا پہلا قدم یہ ہوتا ہے تو آپ یہ تعویذ لے لیں، آپ یہ چھلا پہن لیں، آپ یہ دھاگا باندھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے، جب بھی کوئی مشکل آئی ہے کسی صحابی پہ تو رہنمائی کیا دی ہے؟ اس رب کی طرف رجوع کرو، اس رب کی ضمانت اور امانت کو طلب کرو جس کو رب نے ضمانت دے دی۔ جو اللہ کی امانت میں چلا گیا، اللہ ذوالجلال کی امانت اور ضمانت میں جانے والا کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گا، اس کی حفاظت بھی پھر اللہ ہی کرتے ہیں۔ آج بڑے سے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا آدمی کسی کی ضمانت دے دے، کوئی اس کی طرف دیکھتا؟ میرے پیارے اور محترم، جس کی ضمانت اللہ ذوالجلال کے پاس کری جائے اس کو نقصان پہنچ سکتا؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی 5 قسم کی ضمانتوں کو کبھی نہ توڑا کرو۔ اور میں یہ ادب سے التماس کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں اٹھنے سے پہلے یہ عہد کر کے جائیے کہ زندگی کی آخری سانس تک یہ ضمانتیں ہم نے نہیں توڑنی۔ کون سی ضمانتیں؟ جن 5 ضمانتوں کے ساتھ انسان زندگی کی ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے، ہر ناکامی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی ضمانت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی الصبح، جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، فی جماعت کے ساتھ، من صلی الفجر فی جماعہ، جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے، اس کی حفاظت پھر اللہ کرتے۔ فلا تخفروا ذمۃ اللہ، مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے یہ ضمانت توڑا نہ کرو۔ ایک شخص نے جب جمعے کی نماز میں دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، جب دوسرے دن فجر کی نماز میں دیکھا تو ایک صف تھی، کہا جس دن فجر کی نماز پہ اتنے لوگ آگے جتنے جمعے میں تھے تو یقین ہو جائے گا بیت المقدس آزاد ہو گئی۔ 1.5 ارب لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ 50 کروڑ نمازی ہیں؟ اللہ ذوالجلال کی عبادت ہی تو ہماری زندگی کا اصل مقصود و مطلوب تھا۔ اگر انسان کو اپنے مطلوب و مقصود کا ہی پتہ نہیں ہے، زندگی کے مقاصد کا ادراک نہیں ہے، وہ دنیا جہان کی کامیابیوں کو چیلنج کرتا پھرے، وہ اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور یہی وہ فرق ہے جو ہم سمجھنے سے قاصر رہے، جو صحابہ کو سمجھ آ گیا۔ ہمارے نزدیک نعمت ہی وہ رہ گئی ہے کہ مال کس کے پاس زیادہ ہے، گھر کس کا بڑا ہے، کاروبار کس کا وسیع ہے، کھانا پینا کس کے پاس زیادہ ہے، جبکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من لم يعرف نعمت اللہ علیہ الا فی مطعمہ ومشربہ وقال الحسن وملبسہ، جس بندے کا یہ نظریہ ہو فلاں کا کھانا پینا بڑا وسیع ہے، بڑی نعمتیں ہیں، لباس بڑا عمدہ پہنتا ہے، جو صرف کھانے پینے اور لباس کو نعمت سمجھتا ہے، ہدایت اور قرآن اور اسلام کو نعمت نہیں سمجھتا، فقد قل علمہ وحضر عذابہ، اس بندے کا علم بھی ناقص ہے اور سمجھ لو اس کا عذاب بہت قریب آ گیا۔ یہ صحابہ کی فہم تھی۔ اسی اللہ عز و جلال کی پناہ لینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا،
یہ وہ کامیابی کا آسان ترین راستہ ہے جس سے آپ کو بہت سارے لمبے سفر نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ دوسرے الفاظ میں مخلوق کے سامنے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ جس شخص کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں۔ توحید اور منہج صحیح نہ ہو، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن چین اسے نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پہلی ضمانت یہ دی ہے، صبح کی نماز با جماعت پڑھنے کی عادت بنا۔ صبح کی نماز با جماعت پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور پھر اللہ اسے توفیق دے دے وہ عصر کی نماز بھی با جماعت پڑھے۔ یہ دو ہی نمازیں ہیں جہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ مالک الملک سوال کرتے ہیں من این اقبلتم، کہاں سے آئے؟ وہو اعلم بہم، اللہ تو جانتا ہے کیونکہ بھجوایا تو اللہ نے۔ من عند عباد لک فی الارض، اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے۔ اچھا کیا کر رہے تھے وہ؟ فرشتوں کا جواب کتنا خوبصورت ہے، کاش یہ جواب میرے اور آپ کے لیے بھی فرشتے دیں۔ اے اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، گئے تھے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ گواہی ہے جس کے بارے میں فرشتے گواہی دے دیں، دنیا کی کسی گواہی کی کسی کو ضرورت نہیں۔ فرشتے گواہ اور کھرموں فرشتے گواہ جس کے بن جائیں، مالک الملک اسے اپنے انعامات اور جنت سے محروم کیسے کرے؟ من صلی البردین دخل الجنہ، دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ صبح اور عصر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے خوش ہو جائے یہ جنتی۔ دوسری ضمانت جو اللہ عز و جلال نے عطا کی ہے، اس قدر خوبصورت ضمانت ہے، یہ اپنے بچوں کو سکھائیے۔ ہر نماز کے بعد صبح و شام یہ معمول بنائیں۔ اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے تو یہ پانچوں ضمانتیں آج سونے سے پہلے ان کو بتا کے سوئیے۔ اصل وفا اولاد سے یہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ کیا کریں گے، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قیامت کے دن وہ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ پہلے وہ سوچئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہوں گی جہنم سے آزاد اور جنت کا مہمان بن جائے اور شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اناج بھر رہا ہے، تم نے پکڑ لیا اور وہ شیطانی تھی، ایک دن، دو دن، تین دن کہتا ہے آج چھوڑ دو، کل نہیں آؤں گا، پھر دوسرے دن آ گیا، پھر تیسرے دن آ گیا، کہا اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، تم رات کو آیت الکرسی پڑھ لینا، میں صبح تک تیرے قریب نہیں آؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقک وہو کذوب، دنیا جہان کا جھوٹا ہے شیطان، لیکن یہ بات سچ بول گیا۔ آیت الکرسی اس قدر عظیم نعمت ہے، اس میں اعظم ہے، اور اس میں اعظم کے ساتھ دعا کی گئی، کبھی اللہ رد کرتے ہی نہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے صبح و شام ان سے آیت الکرسی سنو، چھوڑ دو ان باتوں کو کہ بچے پڑھ لیں گے۔ اب بچوں کے پاس ملہیات بہت ہیں، آپ 2 منٹ ذرا اپنی توجہ ہٹا کے دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں، تخیلات میں بھی، تفکرات میں بھی، اور فزیکلی بھی واقعتاً کہاں سے کہاں چلے گا۔ ان سے محبت کیجئے، ان سے وفا کیجئے، ان کو نعمت بنائیے۔ یہ کب بنیں گے نعمت؟ جب ان کے بارے میں سوچ بنیں گے کہ اللہ دنیا میں بھی ہمارے کھلونے ہیں تو جنت میں بھی ہمارے ساتھ رکھنا انہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری ضمانت عطا کی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی، جو صبح اور شام یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرتبہ صبح پڑھ لے اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثم لم يصبه فجأة بلاء، کبھی اس کو کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ اس ہستی نے فرما دیا ہے جس کی زبان پہ اللہ جلال حق کو جاری فرمایا کرتے تھے۔
اپنے آپ کو بھی اس دعا کے پابند بنائیے، اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ اس حدیث کے اندر جتنی بھی اچانک بلائیں انسان کو چمٹتی ہیں ان سے بچاؤ کا ایک آسان راستہ دے دیا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ چوتھی ضمانت یہ ہے، گھر میں تو کوئی بچہ نہیں بیٹھا رہتا، آپ بھی گھر میں نہیں بیٹھتے ہوں گے، بھلے حکومت بیچاری کوشش کرے کہ احتیاط کرو، انتظامیہ بھلے کوشش کرے کہ فاصلہ رکھو، کون مانتا ہے؟ کچھ ویسے کہتے ہیں کہ ہم نے بات نہیں ماننی، کچھ کہتے ہوگا کیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن ہمیں اللہ پہ کوئی یقین اور اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک اپنا اپنا ایک نظریہ ہے، لیکن آپ جہاں بھی جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ جو شخص جہاں بھی پڑاؤ ڈالتا ہے، جہاں بھی جا کے رکتا ہے، وہ یہ کلمات کہہ دے، اعوذ بکلمات اللہ، جب تک وہاں رہے گا دنیا جہان کی کوئی بھی موذی چیز، نقصان دہ چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ بہت بڑی ضمانت ہے، اور کس قدر خوبصورت ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دے دی۔ فرمایا کہ جو شخص یہ کام کر لیتا ہے، صبح یا شام یقین کر کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بھائیوں کو یہ دعا یاد ہوگی۔ کسی کو یاد ہے سید الاستغفار؟ اجازت ہے مجھے، میں سن بھی سکتا ہوں کیا جی؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ آپ کو میں اگر اپنے دل کی بات بتاؤں تو اللہ کی قسم یہ الفاظ اتنے پیارے لگتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے ساتھ خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جو بندہ یقین کر کے صبح کے وقت یہ پڑھ لے، شام سے پہلے فوت ہو جائے تو یہ جنتی ہے، شام کو پڑھ لے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے اگر اس کا یقین ہے تو اگر رات کو یہ سویا ہوا فوت ہو گیا یہ جنتی، تو گویا 24 گھنٹے کی جنت کی ضمانت ہے یہ۔ رب تعالیٰ ان باتوں پہ یقین کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تو وہ انداز زندگی سکھایا تھا جس کے نتیجے میں وہ ہم سے فائق ہو گئے۔ فائق کیا، وہ ہمارے لیے معیار بنا دیے گئے، مقیاس بنا دیے گئے۔ آج کسی کو معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، کسی کو پریشانی ہوتی ہے، تو اپنی پریشانی اور تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے اسے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ایسا کوئی فتنہ ہماری طرف نہ آئے کہ ہم اس فتنے کو برداشت نہ کر سکیں اور دین اسلام کا راستہ چھوڑ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ادب سکھایا کہ پہلے یقین کرو کہ کوئی تکلیف آئے گی نا تو اللہ کی طرف سے آئے، لیکن اس کے سبب الگ ہوں۔ کبھی تکلیف آئے گی تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی، اور کبھی سبب بنے گا اللہ تعالیٰ نے لکھا ایسے ہے کہ تمہارے گناہ کے معاف کرنا ہے، تم تو معافی سچے دل سے مانتے نہیں ہو، لیکن اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں یہ دکھ تکلیف بیماری دے کے تمہارے گناہوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی سبب یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ کو اتنی محبت ہے آپ سے، آپ کی توحید اور آپ کے اذکار کی وجہ سے، کہ اللہ ذوالجلال نے ایک جنت میں بہت بلند مقام طے کر دیا ہے، لیکن آپ کے اعمال وہاں تک آپ کو پہنچانے کی قابل نہیں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے کو معمولی تکلیفیں دے کے اس جنت کے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر آپ تینوں باتوں پہ غور کریں تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی ظلم تو نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی ناکامی انسان کی اس وقت ہوتی ہے جس کو سلف نے ہمیشہ کنڈیم کیا ہے، جب کسی کی زبان پہ یہ لفظ آ جائے جو بھی کر لیں ہمارے ساتھ تو برا ہی ہونا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جس شخص کی زبان پہ یہ الفاظ سن لو یہ نا امیدی کے تو رک جاؤ۔ جو بندہ نصیحت نہیں سنتا
اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے بدزنی کا شکار ہو جائے لا یرجع برؤہ، اس کی امید نہیں ہے کہ یہ شخص درست ہوگا جب تک یہ سچی توبہ کر کے دونوں رویے چھوڑ نہیں لیتا۔ کسی نے پوچھا آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ کہا میں نے نہیں کہی، میں تمہیں اللہ کا قرآن سناتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جب کسی سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کو عزت آڑے آ جائے، مجھے کہہ رہے ہو میں اللہ سے ڈر جاؤں، تم مجھ سے زیادہ نیک ہو؟ یہ وہ رویہ ہے جو انسان کو ہر محرومی کا سبب بنا دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب عزت آڑے آتی ہے حق بات کو ٹھکرا دیتا ہے انسان اور مانتا نہیں ہے نصیحت کو، تو اللہ عز و جلال نے آگے کیا فرمایا؟ ان کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اس لیے سلف صالحین میں سے دور نہ جائیے۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ یہ بڑے نزدیک کے ہیں۔ ایک شخص نے اتنا کہہ دیا اللہ سے ڈر جاؤ، وہ رونے لگ گئے، کہتے ہیں دعا کرو اللہ مجھے ڈرنے کی توفیق۔ ایمان کی تازگی اس طرح جو اللہ عز و جلال کی رحمت سے نا امید ہو جائے لا یرجع برؤہ، اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کاش اس کو سمجھ آ جائے کہ دنیا جہان کی اگر بیماریاں اور دکھ اور مصیبتیں جمع ہو جائیں، کبھی اس نے اللہ کی رحمت کا اندازہ کیا ہو یا پڑھا ہو تو اس کو سمجھ آئے نا کہ میرے رب کی رحمتیں وسیع کتنے ہیں۔ بعض لوگوں کو قرآن و حدیث کے دلائل سمجھ نہیں آتے، ان کو عقلی بات بھی کہنی پڑتی۔ کس قدر خوبصورت طریقے سے سمجھانے والے نے سمجھایا کہ چڑیا پرندہ ہے، یہ اڑان تو بھرتی ہے لیکن کتنی اڑے گی؟ اگر اس کے منہ میں مٹی ڈال دی جائے چونچ میں اور تو کہا جائے سمندر پہ تم نے یہ اڑان بھرنی ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟